بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں اور چند موقع یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر نماز کو مؤخر کرنا اور نماز کو توڑنا جائز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران آپ کو نماز کا وقت ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی مخالف کا یعنی کہ دشمن کا ڈر ہے کہ وہ مجھ پر اگر میں یہاں سفر میں نماز پڑھوں گا تو وہ مجھ پر حملہ کر دے گا، یا آپ کو جو آپ سامان لے رہے ہیں اس کی حفاظت کا ڈر ہے کہ اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو چور یا ڈاکو میرے سامان کو چھین لیں گے یا میری جان کو نقصان پہنچا دیں گے، تو ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز میں تاخیر کر دیں، اور جب آپ ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور محفوظ محسوس کریں اور وہ مامون جگہ ہو آپ کے لیے، آپ کی حفاظت کی جگہ ہو، تو پھر آپ وہاں جا کر نماز پڑھ لیں، نماز کی قضا کر لیں۔ سفر میں اگر آپ تاخیر کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز میں تاخیر کریں، اور تاخیر کرنے کے بعد اچھی جگہ پر پہنچنے کے بعد جہاں آپ کو محفوظ جگہ محسوس ہو، اپنی جان کے اور اپنے مال کا آپ کو خطرہ نہ ہو، تو ایسی جگہ پر پہنچ کر آپ قضا نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ٹرین میں سفر آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ٹرین کہیں پر رک جاتی ہے اسٹیشن وغیرہ پر، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں۔ آپ ادھر نماز کی نیت باندھتے ہیں یا نماز آپ کی آدھی ہو جاتی ہے، کچھ رکعت آپ کی ہو جاتی ہیں اور کچھ رہ جاتی ہیں، اور نماز کے دوران ہی ٹرین کے چلنے کا وقت ہو جاتا ہے یا ٹرین چل دیتی ہے، ٹرین چل پڑتی ہے، تو اس وقت آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اور اس ٹرین میں آپ کا سامان ہو یا آپ کے بچے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کے لیے یہ بہتر اور یہ جائز ہے کہ اور یہ ضروری ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور نماز کو مؤخر کر دیں اور جا کر اپنی ٹرین میں بیٹھ جائیں، اپنی ٹرین کو پکڑ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں گھر پر، نماز کے دوران والدین کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی ضرورت محسوس کریں، پیشاب پاخانے کی ضرورت ان کو محسوس ہو رہی ہے اور وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں چلنے کی کوشش کرتے ہوئے، اگر وہ اس گرنے کی وجہ سے اور اس تکلیف میں اگر آپ کو آواز لگائیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اگر آپ کو آواز لگائیں، تو آپ کے لیے بہتر اور ضروری ہے کہ آپ نماز توڑ کر ان کی خدمت کے لیے پہنچ جائیں اور ان سے جا کر معلوم کریں کیا بات ہے۔ تو شریعت نے ہمیں بتلایا ہے کہ والدین ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اس مسئلے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اور یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے اس مسئلے سے کہ ہمارے اوپر والدین کا کتنا حق ہے اور والدین ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کا سایہ اللہ پاک ہمارے سروں پر قادر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں شریعت اسلامیہ کے طریقے پر رہ کر اور مسائل کو سامنے رکھ کر اور شریعت کی روشنی میں اللہ پاک ہمیں نمازیں پڑھنے کی اور تمام عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔